کی اس مجلس کی زینت و رونق مربی محترم حضرت مولانا محمد عبدالقیوم قادری صاحب، اس جلسے کے مہمانان خصوصی جناب بھاسکر راؤ جی، ڈی پی ساونت جی، اور بہت ہی معزز و مکرم مولانا معین القاسمی صاحب، علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما سبھی دیگر بزرگوں، بھائیوں، نیز مولانا آزاد مشن کی پوری ٹیم، خصوصاً ان کی ٹیم لیڈر صدر صاحب اور عبدالرزاق صاحب اور انیس قمر صاحب۔ انیس صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ ان کا خلوص، ان کی محبت کے یہاں آنے کا موقع ملا، اور آپ حضرات سے بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی بات بھی سمیٹ لوں گا۔ ایک احساس میرا یہ تھا کہ ایسا کم ہوتا ہے کہ لوگوں کی حیات میں ان کی خدمات کا اعتراف ہو، اور میں اپنی سمجھ کے مطابق اس مشن کے ذمہ داروں کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا اور اس کو مینٹین کیے ہوئے ہیں، اور جتنا متنوع ان کا یہ آسپیکٹ ہے اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ عام طور پر اس طریقے کی کوششیں بہت ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، جس میں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، ان کی اپنی وابستگیاں ہوتی ہیں، اور وہ محرکات ہوتے ہیں جو اس طریقے کے پروگرام کرواتے ہیں۔ لیکن آج کے پروگرام میں جس طرح مولانا عبدالقیوم صاحب کے سلسلے میں ان حضرات نے یہ گنجائش نکالی، وہ مفادات کے الرغم اس کا مظہر ہے، اس لیے کہ یہ وہ حصہ ہے ملت کا جو نہ پیسہ دے سکتا ہے، نہ پوسٹ دے سکتا ہے، نہ سفارش ہی کر سکتا ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سوچ اور اپنی فکر کے اطراف ہی رہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر آؤں، لیکن اس احساس کو شیئر کرتا چلوں۔ کہتے ہیں کہ کسی موقع سے ابوالکلام، یہ ہمارے صدر ہند عبدالکلام اسرائیل کے دورے پر تھے، اور وہاں ان دنوں ایک میزائل اسٹرائک ہوا اس دن، جس دن وہ پہنچے، تو ان کو یہ توقع تھی نیکسٹ ڈے میں نیوز، بینر نیوز جو ہوگی، لیڈنگ نیوز جو ہوگی، وہ اسٹرائک ہوگا میزائل کا جو اسرائیل میں ہوا ہے اور کچھ یہودی زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن ان کو اس پر حیرت ہوئی کہ وہ خبر تیسرے صفحے پر تھی، اور جو لیڈنگ نیوز تھی وہاں کے ایک سائنٹسٹ کی کوئی ایجاد کو اپریشیٹ کیا گیا تھا، نہ کہ اپنے ان زخموں کو کھرچا گیا ہو۔ بلا شبہ وہ آفت کو بھلایا نہیں لوگوں نے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پریفر کیا کہ کیا تعمیری کام ہو سکتا ہے، کیا تعمیری ذہن بن سکتا ہے، کیا پازیٹیو اپروچ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یہ جو کوشش ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مثبت تعمیری کوشش ہے کہ ہم کیسے لوگ ریکگنائز کریں نہ کریں، ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے ان قدروں پر مجتمع کریں گے، اور کیسے ملت میں اس شعور کو دینے کی کوشش کریں گے جس سے کہ کچھ مہمیز، کچھ تحریک مل سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کا یہ قدم قابل ستائش، اور خاص طور پر صرف ان کا نہیں بلکہ یہاں جو شرکا ہیں، نہ کوئی ولیمے کی تقریب ہے، نہ کوئی سیاست کا جلسہ ہے کہ ان کا اپنا مفاد وابستہ ہو، بلکہ ایک تعمیری مقصد کے لیے سنجیدہ لوگ ہی جمع ہو سکتے ہیں، اور جتنے جمع یہ بہت بڑی تعداد ہے، اس کے علاوہ اگر بھیڑ بھی ہو تو اس کی معنویت نہیں ہوگی جو شعور نہ رکھتی ہو۔ مولانا عبدالقیوم صاحب کے سلسلے میں وہ میرے بزرگ ہیں، سرپرست ہیں، مربی ہیں، اس لیے کہ میں بھی ایک چھوٹا موٹا کارکن ہوں جماعت اسلامی کا۔ میں صرف ایک ہی بات کا اعتراف کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں
کہ مولانا ان بزرگوں میں سے ہمارے جماعت اسلامی کے جنہوں نے بہت بنیادی کام کرتے ہوئے جماعت اسلامی آج جتنی کچھ جیسی کچھ ہے اس کو کھڑا کیا ہے، اور جو عمارت نظر آتی ہے اس کے وہ بنیاد کے پتھروں میں سے۔ اس مراٹھواڑہ میں گنے چنے چند نام ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کو یہاں پر صرف مراٹھواڑہ میں نہیں آگے بھی لیکن خصوصاً مراٹھواڑہ میں مستحکم کیا ہے، اور جو قیمت مولانا نے چکائی ہے آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو واجد قادری جو ان کے بھتیجے اور انہوں نے بتایا کہ خود مولانا کی فیملی اس میں بہت سفر ہوئی ہے، بہت متاثر ہوئی ہے، لیکن خود مولانا کی جو اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا تو ان کے اہل خانہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مولانا شاید اس وقت اتنا نہیں روئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اپنی بیوی سے تعلق نہ ہو ایسے، لیکن مولانا مودودی کی وفات پر بہت روئے۔ تو مولانا مودودی کو بھی ہم جو ہے جماعت اسلامی والے اپنا عثمانہ میں کوئی پیروا نہیں سمجھتے، بلکہ جو سینس دیا ہے مولانا نے، تو آپ نے اگر عبدالجلیل صاحب کی گفتگو کو نوٹ کیا ہو تو وہ تمہید اس بات پر تھی کہ شخصیت کے حوالے سے جو توازن مطلوب ہے تو اس میں ہم اتنے حساس ہیں کہ اس کا ڈیو رسپیکٹ بھی نہیں کر پاتے کہ وہ بڑھ کر غلو نہ ہو جائے، اس لیے ایسی کوئی کوشش ہوتی ہے تو بہت قبول عام اس کو ہمارے درمیان حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں اتنی بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اپریسیشن دین میں ہے اور انسانی فطرت ہے، اس لیے اگر کوئی صدیق ہے، کوئی فاروق ہے، کوئی غنی ہے تو اللہ کے رسول کا اپریسیشن ہے، کوئی اگر امین الامت ہے، کوئی اگر سیف اللہ ہے تو اللہ کے رسول کا اپریسیشن ہے، اس سے تحریک ملتی ہے۔ تو اس لیے آج کے اس جلسے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ جماعت اسلامی کے حلقے کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ زیادہ سینسیٹیو ہے کہ اس طریقے کی چیزیں ہوں یا نہ ہوں، اس طریقے کی گفتگو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ آخر میں 10 منٹ کے لیے ساونت صاحب اور بھاسکر راؤ جی رہیں گے، لیکن وہ چلے گئے، اس لیے منتظمین کی اجازت سے 2-3 باتیں کہتے اپنی بات سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ آپ سلام کو مسلمانوں کے انداز سے کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ آپ نے اعلان کیا 2 لاکھ کمپیوٹر کا، انیس صاحب بہت مشکور۔ ہم تو مسئلہ یہ ہے کہ جس عارف نسیم خان صاحب کے حوالے سے ڈی پی ساونت صاحب نے کہا وہ مائنورٹی منسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کو یہاں یہ ملت نظر ہی نہیں آتی، دوسری بڑی اکثریت نظر نہیں آتی، کوئی ایوارڈ نظر نہیں آتا، پنشمنٹ نظر آتی ہے۔ اس ملت کے لیے حکومت کے پاس سوائے حقارت کے کچھ نہیں ہے۔ شاید وہ رہتے تو میں اور صاف سلیقے سے کہنے کی کوشش کرتا، لیکن اور صاف کہتا، لیکن اب وہ ہیں ہی نہیں۔ اس لیے اس منسٹری سے جس سے آخر میں 2 لاکھ آپ بانٹیں گے اس کو ملا ہی کیا؟ ٹوٹل بجٹ کے مقابلے میں مائنورٹی منسٹری کو جو فنڈ حکومت مہاراشٹر ہو یا حکومت ہند ہو اتنا حقیر ہے کہ اس کو فنڈ کہنا ذلت ہے۔ اور کمیونٹیز کے لیے، ایس سیز کے لیے، ایس ٹیز کے لیے حکومتیں جو اسپیئر کر رہی ہیں ان کی آبادی کے تناسب سے ساری مائنورٹیز کے لیے جو کچھ آپ اسپیئر کر رہے ہیں وہ ان کی ذلت ہے، ان کی تضحیک ہے۔ اب ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، انہوں نے بہت سے موضوعات دے دیے تھے مجھے گفتگو کہ ہمارے نوجوان ہیں، میرے پیش نظر یہ موضوعات نہیں تھے، میں بھی جاتا تھا بس 5 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ، لیکن ایسا لگا انہوں نے کچھ زخم کھرچ کر چلے گئے کہ ہم نوجوان تیار کریں گے آپ کی جیلوں کے لیے، وہ ایک فوج آتنک کے لیے۔ آپ اگر کل کی خبر دیکھیں گے جو سامنا میں آئی تھی تو اس کا نوٹس پتہ نہیں کس نے کتنا لیا نہیں لیا، لیکن اب خبر یہ ہے کہ صاحب وہ جو آرگنائزیشن ہے جماعت اسلامی والوں کی، گرلز اسلامک آرگنائزیشن،
بامبے پولیس کی الرٹ یہ ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو جہادی تربیت دے رہی ہے. اس کا مطلب ماحول یہ بنایا جائے گا کہ کل تک آج تک اگر مسلم نوجوان مشکوک تھے، اب ہماری بیٹیاں بھی شک کے دائرے میں ہوں گی، اور اگر بیٹوں کی تفتیش ہوتی تھی تو بیٹیوں کی بھی تفتیش ہوگی. تو میں تو ان سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ صاحب یہ کب تک اس تفریق کو آپ کھاد دیتے رہیں گے، پانی دیتے رہیں گے. ہندوستان کی اس تقسیم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس تقسیم کو ہم ہندوستان کی تقسیم کم، مسلمانوں کی تقسیم زیادہ مانتے ہیں. اس لیے کہ آج بھی ہندوستان میں سب سے پہلی بڑی آبادی اگر انڈونیشیا میں تو دوسری ہندوستان میں ہے، دوسری پاکستان میں، تیسری ہندوستان میں، چوتھی بنگلہ دیش میں. آج بھی مسلمانوں کی عالمی آبادی. اگر یہ پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان ایک ہوتا، سب سے بڑی مسلم آبادی اس دنیا کی صرف اس ہندوستان میں ہوتی. یہ تو آپ نے تقسیم کروایا، ہم نے نہیں کیا ہے. تاریخ اس پر شاہد ہے. آپ کو اندیشے تھے کہ آزادی کے بعد یہ مسلمان غالب آئیں گے، اور یہ جو تقریباً 1000 دنوں کی گرفتاری مولانا عبدالقیوم صاحب کی رہی ہے، یہ کوئی کرائم کی نہیں ہے، بلکہ اس کی پاداش میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام بھی ایک بہترین متبادل ہے. گورننگ سسٹم میں اسلام ایک مکمل اور بہترین متبادل ہے. جب آپ کو متبادل سسٹم پیش کیا جاتا ہے تو آپ کو بہت ناگوار گزرتا ہے، اور اس کو وقفے سے چیک لگانے کے لیے آپ وہ کچھ کرتے آئے ہیں جیسا کہ کل تک کی نیوز تک آپ پہنچے. غرض زخم بہت ہوں گے، شکایتیں بہت ہوں گی، لیکن آخر میں صرف اسی احساس کے ساتھ کہ فخر مراٹھواڑہ کے حوالے سے ہم مولانا عبدالقیوم صاحب کی شخصیت کا اعتراف اس حوالے سے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پرسنل گنوا کر ملت میں کچھ کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے. اپنے خاندان کو، اپنی ذات کو داؤ پر لگا کر انہوں نے جو مخاطب ہو سکے ان کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ملت کا کنسرن اب وہ ملت جو ساری انسانیت کے خیر کے لیے برپا کی گئی ہے، وہ تو ملت کا درد بھی نہیں رکھتی. اس کا انگوٹھی کو ٹھیس نہیں، اس کا پیر کاٹ دیا جائے تو اس کی آنکھ نہیں روتی. اس کی قدریں اتنی بدلی ہیں کہ وہ ملت کے سلسلے میں دلوں میں گنجائش نہیں رکھتی بمقابلہ غیر مسلموں کی. اس لیے ہم اس تفصیل سے ہٹ کر صرف اتنی اپیل کرتے ہوئے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کنسرن جو سوشل کنسرن ہے، جس کی ہمت افزائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ نے فرمائی تھی جب پہلی وحی کے بعد اللہ کے رسول لوٹے تھے اور اپنی تشویش کا ذکر فرمایا، تو حضرت ہماری ماں نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا. وہ جو انسانیت کا محسن ہو، جو اس کا غمخوار ہو، جو اس کا ملجا و ماوا ہو، اور وہ انسانیت جو اللہ کا کنبہ ہے، اس کا کوئی نگراں اور اللہ اس کو ضائع ہونے دے گا. تو وہ نبی جو ساری انسانیت کا محسن اور رحمت قرار دیا گیا، اس کی ملت کا سماجی کنسرن نہیں رہا، اس کا سوشل کنسرن نہیں رہا، اس کی قدریں بدل گئیں. اور غلامی میں یہ ہوتا ہے. اس لیے آج اس مولانا آزاد مشن کو میں اس اعتبار سے لفظی سلام نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس چنگاری کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملت کے سوشل کنٹریبیوشن کو ریکگنائز کیا جائے، ان شخصیات کو ریکگنائز کیا جائے، یعنی اس کو رواج دیا جائے کہ ہم شکایت سے زیادہ اپنے آپ پر اعتماد کے اس ماحول کو بحال کریں، اور ہم کچھ ایسی چیزیں کرنے کی طرف مائل ہوں کہ ہم اپنا حصہ تو لیں گے انشاءاللہ، لیکن اپنے وسائل سے اس ملت کو یعنی اپنے آپ کو خیر امت کے طور پر پیش کرنے کی امکانی صحیح کریں گے. اور اسی اعتراف کے لیے انہوں نے آج مولانا عبدالقیوم صاحب کو جو اس میں منتخب کیا، ہم پھر سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ انیس صاحب کی محبت، مولانا کا احترام میں میرے لیے سعادت تھی کہ جیسے کچھ آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سفر کیا، آپ کے درمیان آیا، آپ نے سنا. آپ سب کا شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو خیر ہے اس کو خاص کرنے برتنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.